السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس پاک مہینے میں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دین کی اصل نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ بدعات میں آتا ہے اور ہم ان کو دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ تو یقیناً کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس خاص مہینے میں کیے جائیں تو پھر یقیناً ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ کون سے ایسے اعمال ہیں اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس ماہ میں کرنی چاہیے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور کون سے ضعیف روایات ہیں، کون سی صحیح روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو چلیں تفصیل سے آج ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور وہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے کسی ایک دن کو مخصوص کر لینا یہ صحیح بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور حدیث دیکھیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث رسول دیکھتے ہیں جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے بھی مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اب ان احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ یہ پورے شعبان کے جو روزے ہیں وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص تھے، جبکہ امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ دیکھا جائے تو وہ اس لیے منع کیا گیا ہوگا نا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت، اتنی توانائی باقی رہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں نا، تو وہ تو ہم نے رکھنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ نفلی عبادت کرتے کرتے ہمارا فرض جو ہے وہ رہ جائے، یعنی ہم اس کو بہترین طریقے سے ادا نہ کر پائیں، تو اسی لیے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں یا پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے قضا روزے رکھنے ہوں گے، اگر وہ لوگ روزہ رکھنا چاہیں تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات شب برات ہے، یعنی وہ شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے۔ اب اس کی کوئی بھی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت کے بارے میں کسی بھی روایت میں لیلۃ البرات کا نام ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ برات کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے اظہار بیزاری، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے نا، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار۔ اب اس آیت مبارکہ میں برات کا لفظ مشرکین مکہ سے بیزاری کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر بالفرض اس لفظ کو ہم اس رات کی وجہ تسمیہ تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور اس کا نصف شعبان کی رات سے کیا تعلق ہے۔
بات دراصل یہ ہے کہ سورہ دخان کی ایک آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ان آیات میں لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہی ہے یا اس سے مراد کوئی اور رات ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی ہی رات تھی، کیونکہ ہمیں ایک اور جگہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب مفسر ابن کثیر کی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید تو لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے، اور یہ وہی رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بھی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں کے لڑنے سے بھول گیا، اور شاید تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب سورہ دخان کی آیات کی تفسیر اور صحیح احادیث مبارکہ سے لیلۃ القدر کے رمضان میں ہونے کی وضاحت کے بعد اب یہ دعویٰ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے نا کہ لیلۃ القدر نصف شعبان کی رات ہے، یا لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دو مختلف راتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اور اس کے ساتھ کچھ عبادات لوگوں نے منسلک کر دی ہیں کہ یہ ہم نے عبادات کرنی ہے، حالانکہ وہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کی بات کی ایجاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہترین لوگ تھے، اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو وہ ان کو اپنانے میں سب سے پہلے ہوتے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں تو عبادات کے لیے مخصوص دنوں اور راتوں کا ذکر تو قرآن پاک اور احادیث میں ہمیں ویسے ہی مل جاتا ہے، جیسے محرم الحرام میں یوم عاشوراء، پھر عشرہ ذو الحجہ، پھر یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، یوم جمعہ، اور ایام بیز یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ وغیرہ، مگر شب برات کی عبادت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور اگر یہ رات اتنی اہم ہوتی تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھپاتے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اس لیے دین تو مکمل ہو چکا، اس کے بعد اب جو لوگ اس میں نئی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں وہ گمراہی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بدعات کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو لوگ اس رات ایک لمبی سی نماز پڑھتے ہیں جسے وہ 100 رکعت کی نماز کہتے ہیں، اور اس میں ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ساری غلطیاں جو بھی ہم نے جانے کی ہیں وہ معاف کروانے کے لیے بہترین نماز ہے۔ حالانکہ ہمیں صحیح احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ اس رات
قبرستان جانا اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، اور دلیل کے طور پر وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تو آخر رات میں بقیع قبرستان کی طرف نکلتے اور کہتے، سلام ہو تم پر اے گھر والوں مومنوں، جس کل کا تم سے وعدہ تھا کہ تمہارے پاس آنے والا ہے وہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقت والوں کو بخش دے. اب اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف شعبان کی رات کو خاص طور پر قبرستان جانے کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق قبرستان گئے تھے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبر پر لکڑی گاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ روحوں کی واپسی ہوتی ہے اس رات، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو حلوہ پکا پکا کر بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں، چھتوں، مسجدوں، درختوں اور قبرستانوں وغیرہ پر چراغاں کرتے ہیں، یعنی آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں اور پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جاگ کر گزارتے ہیں. اب یہ ہندوؤں کی دیوالی اور مجوسیوں کی آتش پرستی کی نقل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے میں سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اب جو بھی صحیح احادیث اور قرآن کی آیات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی روایات ایسی ملتی ہیں جو شب برات کے حوالے سے صحیح قرار دی جاتی ہیں، وہ موضوع روایات میں آتی ہیں یا وہ ضعیف روایات میں آتی ہیں، ان کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، ہم خود احادیث پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، اور کس کو ہم نے لینا ہے اور کس کو ہم نے نہیں لینا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائیں، اور ایسے اعمال جو کہ صحیح نہیں ہیں، یعنی ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتے، انہیں ہم ثواب سمجھ کر نہ کریں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان ایک ایسا عمل جو کہ دین سے ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ ثواب کا عمل ہے نا. اور اگر کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے اور جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جو بدعات ہوتی ہے نا ان سے انسان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اسے وہ گناہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا. اس لیے یہ بدعات جو ہیں یہ تو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بدعات سے بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.